یہ ایک مطلب سائنسی حقیقت ہے کہ ہماری انسانی آنکھ روشنی کے پورے اسپیکٹرم کا صرف ایک بہت ہی معمولی سا حصہ دیکھ پاتی ہے۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد جو رنگ، جو شکلیں یا ٹھوس مادہ دیکھتے ہیں نا، وہ مکمل کائنات نہیں ہے۔ بالکل، وہ محض وہ حصہ ہے جسے ہمارے حواس پروسیس کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی شعور کی کوئی ایسی سطح بھی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے موجود اصل حقائق تک پہنچ سکے؟ آج کی اس گہری اور انتہائی تفصیلی گفتگو کا مقصد کسی موضوع کا کوئی سرسری سا جائزہ لینا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم آج بہت گہرائی میں جانے والے ہیں۔ بالکل، ہم اس کا کوئی خلاصہ نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایک سطر اور ہر ایک تصور کو کھول کر بیان کریں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس گہرے مطالعے کو 20 منٹ سے زیادہ طویل اور علم سے بھرپور رکھیں۔ ہمارا آج کا ہدف مراقبے کی 8ویں قسم یعنی الہام کے ہر ایک جملے کی تہہ تک پہنچنا ہے، جو کہ ایک بہت ہی حیرت انگیز سفر ہونے والا ہے۔ ارے حیرت انگیز تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ مطلب کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہے کہ جب مسلسل مراقبہ کیا جاتا ہے تو ذہن پر ایک فلیش گرتا ہے، ایک خیال آتا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے، جسے الہام کہتے ہیں۔ یہ بات پڑھ کر تو مطلب ایک شدید حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، یہ تصور ہی ایسا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسانی ذہن جو بظاہر اس مادی جسم کے اندر قید ہے، وہ محض ایک فلیش یا روشنی کے جھماکے کے ذریعے کائنات کے پوشیدہ رازوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا واقعی انسان کی سوچ دو مختلف رخوں میں کام کرتی ہے؟ ہاں، اور یہ حیرت بالکل فطری ہے، کیونکہ جب شعور کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھتا ہے نا، تو عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی اصول کو دیکھنا ہوگا۔ کتاب واضح طور پر اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسانی سوچ، جسے ہم فکر کہتے ہیں، وہ دو رخوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اچھا، دو رخ یعنی ظاہر اور باطن؟ بالکل، ظاہر اور باطن۔ جب کوئی انسان کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو یا کوئی عمارت، تو سوچ کا پہلا رخ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ رخ اس چیز کی ظاہری شکل، رنگ اور روپ کو کور کرتا ہے۔ یعنی وہ مادی دنیا جسے ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، جسے متن خالصتاً مادیت کے علوم کہتا ہے۔ لیکن اصل کہانی، مطلب اصل اسرار تب کھلتے ہیں جب ہم سوچ کے دوسرے رخ یعنی باطنی رخ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ باطنی رخ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ظاہری مادیت سے اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، باطنی رخ کا طریقہ کار بالکل الگ ہے۔ متن وضاحت کرتا ہے کہ جب باطنی سوچ کام کرتی ہے تو وہ شے کی ظاہری سطح پر نہیں رکتی، وہ سیدھا اس کے باطن میں، اس کی گہرائی میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ مادے کو نہیں دیکھتی، بلکہ ان روشنیوں کو دیکھتی ہے جن سے وہ چیز بنی ہے۔ مطلب ظاہر صرف ایک خول ہے۔ بالکل، ظاہر ایک لباس کی طرح ہے۔ جو فکر باطن میں کام کرتی ہے وہ حقائق کھولتی ہے، اور ان حقائق کو علم نبوت یا علم لدونی کہا گیا ہے۔ اور کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہیں کہ علم لدونی دراصل اللہ تعالیٰ کے علم کائنات کی تجلی ہے۔ اللہ کے علم کی تجلی یعنی اس کے براہ راست حکم کی تجلی؟ ہاں، ہر تجلی اللہ کے امر کی تجلی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک ہی حکم یعنی کن کہنے سے وجود میں آئی ہے۔ اس کن سے لے کر آج تک کے تمام مراحل کا علم ہی دراصل علم لدونی ہے۔ ارے واہ، یہ تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک مثال آ رہی ہے، جیسے ایک کمپیوٹر اسکرین ہوتی ہے۔ بتائیں۔ جو ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں یعنی گرافکس اور تصویریں، وہ یوزر انٹرفیس ہے۔ لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ وہ پس پردہ چلنے والی کوڈنگ ہے، 0 اور 1 کی بائنری زبان، جو اس تصویر کو بنا رہی ہے۔ بالکل صحیح مثال دی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم لدونی دراصل اس کائنات کی روحانی کوڈنگ کو سمجھنے کا نام ہے، اور یہ روشنیاں کائنات کا اصل سورس کوڈ ہے؟ 100%۔ علم لدنی واقعی کائنات کا وہ بنیادی سورس کوڈ ہے جسے اللہ کے ایک امر کن نے تخلیق کیا ہے۔ جب انسانی فکر اس کوڈ کو پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ ظاہری تصویروں کے دھوکے میں نہیں آتی۔ تو پھر انسان کے اندر وہ کون سا مقام ہے جو اس کائناتی کوڈ کو ریسیو کرتا ہے؟
یہیں سے کتاب ایک بہت گہرا تصور متعارف کرواتی ہے جسے نقطۂ ذات کہا گیا ہے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہیں کہ جب مسلسل مراقبہ کیا جاتا ہے تو انسان کی فکر اپنے اسی نقطۂ ذات کی گہرائیوں میں دیکھنے لگتی ہے۔ نقطۂ ذات، اس پر ذرا مزید بات کریں۔ متن کے مطابق یہ نقطۂ ذات دراصل باری تعالیٰ کی ایک تجلی ہے جس میں بے شمار صفات ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہ عالم امر سے جڑا ہوا ہے جہاں سے ہر وقت اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے، اگر یہ عالم امر سے جڑا ہے اور وہاں سے احکامات آ رہے ہیں تو جب انسان کی سوچ باطنی گہرائی میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس سطح پر پہنچ جاتی ہے جہاں یہ روشنیاں نزول کر رہی ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہی روشنیاں جب باہر آتی ہیں تو وہ مظہر بن جاتی ہیں، یعنی وہ عمل یا حرکت جو ہم کرتے ہیں۔ حیرت انگیز۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو تو سمجھیں۔ مطلب جس چیز کو میں محض اپنی ایک حرکت یا عمل سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ہاتھ اٹھایا، وہ دراصل عالم امر سے نازل ہونے والی روشنی کا آخری مرحلہ ہے؟ بالکل، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہیں، لیکن کتاب اس الجھن کو بھی دور کرتی ہے۔ ہاں، ورنہ تو ہم انسان محض ایک روبوٹ بن کر رہ جائیں گے نا۔ یہی تو بات ہے، یہ روشنیاں ایک کائناتی توانائی ہیں۔ عام حالت میں انسان بس میکینکی انداز میں عمل کرتا ہے، لیکن جب شعور بیدار ہوتا ہے اور اسماء الہیہ کی روشنیوں سے اس کی نشما ہوتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ شعور بالغ ہو جاتا ہے؟ جی، اور جب یہ شعور بالغ ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی صفات اور علم لدنی کے خزانوں کو اپنے ارادے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی صورت میں انسان حقیقی طور پر اللہ کا نائب اور خلیفہ بنتا ہے۔ کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہیں کہ نقطۂ ذات سے مظہر بننے تک کے مراحل عام طور پر ٹائم اینڈ سپیس کی حدود میں طے ہوتے ہیں، لیکن جس کا تعلق براہ راست عالم امر سے ہو جائے اس کی سوچ اللہ کے امر کن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو پھر وقت کا کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں رکتا، خیال ذہن میں آتے ہی کن فیکون کی رفتار سے پورا ہو جاتا ہے، ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں رہتی۔ یہ تو واقعی کائنات کی رفتار کو مات دینے والی بات ہے۔ الہام پانے والا انسان ٹائم اور سپیس سے مکمل آزاد ہو کر کائنات کی رفتار کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک فلسفہ ہے؟ ارے نہیں، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ مصنفہ نے اپنا ایک انتہائی حیران کن ذاتی مشاہدہ پوری جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ پلک جھپکنے پر کچھ تجلیاں ان کے ذہن کے پردے سے ٹکرا رہی ہیں۔ واہ، مطلب کلام الہی کا نور براہ راست روشنی کی شکل میں۔ بالکل، اور یہ ادراک ہوتے ہی انہوں نے قرآن بند کیا اور مراقبے میں بیٹھ گئیں۔ مراقبے میں بیٹھتے ہی ایک زبردست روشنی کا جھماکا ہوا، ایک فلیش گرا اور ذہن میں سورۃ الرعد کی آیات گونجیں۔ آیات کی آواز آئی؟ ہاں، آواز گونجی کہ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ سوچ کر۔ یہ الفاظ بذات خود روشنی بن کر کس طرح انسان کے ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، یہ تصوری حیرت انگیز ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ اور بھی سحر انگیز تھا۔ ایک اور آواز گونجی جس نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی پر عرش اور کرسی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر عرش اور کرسی ہے؟ یہ تو بہت گہرا کائناتی راز لگتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے؟ کتاب مراقبہ کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہے کہ یہاں عرش سے مراد علم القلم ہے، یعنی ذاتی علوم کے اسرار۔ متن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو تجلیاں ہیں ان میں بے پناہ جلال اور طاقت ہوتی ہے جو ہم مخلوق برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح؟ بالکل درست۔ مخلوق فنا ہو جائے، اس لیے یہ تجلیاں براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ مخلوق کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ ان تجلیوں کو قبول کر کے اس جلال کو جمال یعنی خوبصورتی اور رحمت میں تبدیل کر کے لوح محفوظ پر نازل فرماتے ہیں۔ اس کی تو ہم ایک ٹیکنیکل سی مثال دے سکتے ہیں، جیسے کہ اور یہی کام باطنی سطح پر ہوتا ہے۔ لوح محفوظ پر کائنات کی تصویریں ہیں اور ان کی حرکت حکم الہی یا کرسی ہے۔ تو اس کا ہماری مادی دنیا پر کیا اثر ہوتا ہے؟
اثر یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے جو راز حضور پاک پر ظاہر ہوتے ہیں وہ انہیں مخلوق کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ایجادات اور دریافتوں کی شکل میں دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ ایک منٹ، ویٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والی جتنی بھی بڑی سائنسی ایجادات ہیں یا جو میڈیکل کی دریافتیں ہیں وہ محض کسی لیبارٹری کے تجربے کا نتیجہ نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ انہی کائناتی اسرار کا حصہ ہے جو ہم تک ترجمہ ہو کر پہنچتے ہیں۔ یہ تو کمال کا نقطہ ہے، گویا ہر دریافت لوح محفوظ سے ڈی کوڈ کیا گیا ایک راز ہے۔ بالکل، لیکن آخر میں متن یہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ یہ ہائی وولٹیج تجلیاں خود بخود جذب نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے مرشد پاک کی نگرانی میں مراقبہ کرنا شرط ہے تاکہ شعور میں اتنی سکت پیدا ہو سکے کہ وہ اسے بے حفاظت جذب کر لے۔ سچی بات ہے، یہ پوری گفتگو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا نقطہ ذات اس قدر طاقتور اور براہ راست کائناتی احکامات سے جڑا ہے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی سوچ کے باطنی رخ کو کتنا نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ہم محض ظاہر کے قیدی بن کر تو نہیں رہ گئے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقیناً طور پر آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کی اصل روح کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ہم خیال لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔